بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ایک ایسا موضوع کہ جو کچھ حلقوں میں بہت پاپولر ہے اور جس پہ بڑا شور شرابہ کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ تھا سپریم کورٹ میں جو ہے صدارتی نظام کے لیے درخواست. تقریباً کوئی 4 ایک درخواستیں تھیں، ان کو مطلب یکجا کر کے وہ دیا گیا اور اس کی آج ہیئرنگ تھی. تو اس ہیئرنگ میں وہ سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا. یہ احمد رضا قصوری صاحب تھے، حفیظ الرحمان چودھری تھے، اور اس طرح 2 اور ساتھی بھی تھے جنہوں نے یہ درخواست دی. اور اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صدارتی نظام جو ہے وہ ہم آزما چکے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور ہم اس طرح کے معاملات نان ایشوز کو ایشوز بنا کے وقت کیوں برباد کریں. بات تو سپریم کورٹ کی جو ہے وہ بالکل بجا ہے کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا تو وہ بڑی بھیانک صورت اختیار کر سکتے ہیں. اب اس میں بے شک سپریم کورٹ کا جو موقف ہونا چاہیے وہ انہوں نے وہی دیا، لیکن سپریم کورٹ بذات خود ایک اتنا مطلب اختیار رکھتا ہے کہ کچھ معاملات پہ جو کسی فورم پہ بھی بات نہیں ہو سکتی، وہ ہاں کم از کم بات ہو سکتی ہے. اس میں دوسرا کچھ کمنٹس ہیں وہ تھوڑا سا ذرا میں اختلاف کروں گا کہ صدارتی نظام پاکستان میں جس بھی صورت میں رہا ہے وہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ تجربہ ناکام رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو تاریخ سے میں نے پڑھا ہے اور جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے یا جو تاریخ کی ریالٹی گراؤنڈ پہ موجود ہے، صدارتی نظام چاہے جس بھی شکل میں تھا اور جتنا عرصہ رہا ہے، اس عرصے میں پاکستان نے جو اچیومنٹس کی ہیں وہ باقی کے اگر جو 70 سال ہیں یا 74 سال ہیں تو وہ 10 سال اس صدارتی نظام کے اگر نکالیں تو وہ 64 سال جو ہیں وہ بھی اس کے قریب نہیں بھٹکتے. اس میں شروع میں نے بتایا تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور جب اثاثے تقسیم ہوئے تھے تو 74 کروڑ پاکستان کے حصے میں جو رقم آئی تھی اس میں سے بھارت نے 20 کروڑ دیا اور باقی بعد میں قسطوں میں دینے کا وعدہ کیا. 20 کروڑ پاکستان کو ملا اور باقی 55 کروڑ. اب یہ 55 کروڑ جو ہے اس کی مالیت کا آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ اس وقت کوئی 30 سے 40 کے درمیان تولہ سونا تھا. آج 1 تولہ سونا کوئی اپنا 1,20,000 ہے، اس وقت 30-40 روپے تولہ تھا. تو وہ جو 55 کروڑ تھا اس کی کوئی قسط نہیں ملی. یعنی کہ اتنی بدحالی میں جب یہ ملک علیحدہ ہوا، نہ انڈسٹری تھی نہ کچھ، حتیٰ کہ سرکاری دفاتر میں پیپروں کو پن لگانے کے لیے پن بھی نہیں ہوتی تھی. اس حال سے یہ ملک شروع ہوا اور اس صدارتی نظام کے دوران پاکستان کی جو ترقی ہے جس کے نشانات اب تک موجود ہیں، جس میں سٹیل مل ہے، جس میں اسلام آباد کراچی سے اسلام آباد کیپٹل کا منتقل ہونا، جس میں تربیلا ڈیم منگلا ڈیم بننا، اور تربیلا ڈیم بھی اس وقت کے جو سربراہ تھے ان سے کہا گیا جی یہ کالا باغ ڈیم آپ کیوں نہیں بنا رہے. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ بھائی کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ ہے یہ محمد علی جناح کا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا. تربیلا ڈیم کا منصوبہ میرا ہے، میرے بعد شاید یہ کوئی نہ بنائے. وہ اس چکر میں انہوں نے وہ بنایا اور انہوں نے تو قائد اعظم کی لاج نہیں رکھی. بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کے کیس کی جو مسترد کرنے کے معاملات ہیں اس پہ کچھ مزید ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں
کہ پارلیمانی نظام نہیں صحیح یا صدارتی نظام آ جائے یا صدارتی نظام. بات نظام کی نہیں ہے، بات سوچ کی ہے. اگر جس طرح اس دور کے معاملات کو سپریم کورٹ نے کہا جی وہ ناکام تھا، یہ تھا، تو اس پہ میں نے آپ کو جو تاریخی حقیقتیں وہ بتائی ہیں، وہ کسی بھی طرح معزز جج صاحب نے کس طرح نظر انداز کر دیں یا درخواست گزار نے کیوں نہیں ان معاملات پہ توجہ دی، وہ ان کا معاملہ ہے. تو میری صرف معزز عدلیہ سے یہ گزارش تھی کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کسی فورم پہ ان کی بات تو شروع ہو. کیونکہ یہ جو بھی نظام بنا ہے یہ تو بالکل ایک لاک کر کے چھوڑ دیا اور اس کا عوام تک کوئی فائدہ نہیں ہے، قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام پس رہی ہے. وہ نوکر شاہی یعنی بیوروکریسی جو انگریز دور میں غلاموں کے لیے انگلینڈ سے آئی تھی، جب ملک آزاد ہوا تو لوکل بیوروکریسی نے وہی طور طریقے اپناتے ہوئے جو ہے اس عوام کو محکوم بنایا ہوا ہے. بڑے عاجزی کے ساتھ ایک اور بات کہ جو عدالتی نظام موجود ہے یہ بھی انگریز کا بنایا ہوا ہے غلام قوم کے لیے. اور اس عدالتی نظام پہ اب سوشل میڈیا پہ اور حتیٰ کہ بیرونی دنیا کے جو نشریاتی ادارے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا نشریاتی ادارہ ہے، اس کے اردو سیکشن میں ایک کالم تحریر ہوا ہے. بات شروع ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے اپنی سرکاری رہائش گاہ کے لیے 70 انچ کا 5 لاکھ مالیت کا جو ٹی وی آرڈر کیا، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ معاملات وہ ہیں جو معزز عدلیہ کو خود ایڈریس کرنے چاہیے. اس وقت بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ایک کیس سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں اپنی اس کا باری کا منتظر ہے، اور وہ بھی ججز کے پلاٹس کا کیس ہے. اب عدلیہ میں بھی ریپڈلی جن کیسوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، جو سنے جاتے ہیں، جو لگائے جاتے ہیں، وہ یا آپ نام لینے میں مرحل کوئی حرج نہیں ہے، نواز شریف، زرداری، بلاول، بے نظیر، وہ کیپٹن صفدر، مسز صفدر، اور وہ پھر اسی طرح بڑے بڑے ناموں سے، اور ان کی جلدی جلدی ہیئرنگ ہوتی ہیں، انہیں پہ فیصلے ہوتے ہیں، انہیں پہ وہ حتیٰ کہ ایک مجرم کو جو ہے اس لیول کے مجرم کو ملک سے باہر بھی بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ جو عوام ہے ان کا کون ہے؟ تو اگر کسی طرح سے ایک چلیں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں بھی تھی، لیکن اس پہ مزید تھوڑی بحث ہو جاتی تو عوام کو تسلی ہوتی کہ ہمارے ادارے کوئی ہمارے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اب اس میں بیوروکریسی پہ میں نے سیدھا کسی ثبوت کے بغیر الزام لگا دیا ہے. ثبوت قدم قدم پہ ہے، اگر کوئی سننے کی کوشش کرے. یہ تمام محکموں کے سیکٹریز ہیں. میں مثال کے طور پہ ایک سیکٹری تعلیم ہے، پر اب 15 لاکھ وہ مہینے کا لیتا ہے، رہائش گاہ علیحدہ لیتا ہے، 1.5-2.5 کروڑ کا پلاٹ علیحدہ اس کے متقاضی ہوتا ہے. آیا اس پہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بچے اسی سرکاری اسکول میں پڑھیں؟ پھر وہ جو سیکٹری تعلیم ہے وہ محنت کرے گا اور ان اسکولوں کا معیار اونچا لے کے جائے گا جہاں اس مزدور کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ جس کی مزدوری میں سے ٹیکس کٹ کے اس سیکٹری تعلیم کو تنخواہ ملتی ہے. اسی طرح سیکٹری ہیلتھ ہے، بجائے اس کے ان تمام محکموں کے جو انسپیکٹرز ہیں، یہ ایل ڈی اے لگا لیں، یہ ہیلتھ کا محکمہ لگا، ان کے انسپیکٹر لیول کے افسروں نے بھی پرائیویٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں جو ان کے لیے منتھلیاں اکٹھی کرتے ہیں. تو یہ سیکٹری تعلیم یا سیکٹری ہیلتھ کا میں نے نام لے لیا، اس میں تمام شامل ہیں. تو اس میں معزز عدلیہ سے یہی گزارش ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے اس پہ کچھ اپنے الفاظ دے دیں جس سے عوام کے ذرا تھوڑے حوصلے پیدا ہوں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ ناانصافی اب عوام اس کو محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے اگر یہ نظاموں سے فرق نہیں پڑے گا جب تک ہماری عوام کو اس انگریز
دور کے بنائے گئے عدلیہ کے نظام اور بیوروکریسی کے نظام میں آزاد حیثیت سے اس عوام کو شامل نہ کیا گیا، اس عوام کو استحقاق نہ دیا گیا جو اسمبلیوں والوں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، بیوروکریسی نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، اور معزز عدلیہ توہین عدالت کی صورت میں اپنے پاس محفوظ رکھ رہی ہے۔ تو اس میں التجا یہی ہے عدلیہ سے، بیوروکریسی سے، کہ بھائی یہ ہم لوگوں کے ٹیکس سے آپ لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو آپ نے، ہم لوگوں سے مراد ان مزدوروں کو، ان چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کو، کیونکہ بڑا طبقہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتا، آپ لوگوں کو جو کچھ مل رہا ہے اسی طبقے سے مل رہا ہے جس کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو ان معاملات کو عدلیہ ان معاملات پہ بات کر سکتی ہے، اور کم از کم عدلیہ اپنے اندر سے ایسے جو اقدامات ہیں یا ان پہ نظر ثانی کرے کہ وہ جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، اور اس پہ اتنی مراعات رہائش اور اس کے بعد پلاٹ اور ان لمیٹڈ اخراجات جو ججز پہ ہو رہے ہیں، تو اس پہ عدلیہ خود ہی نظر ثانی کرے۔ ہم تو التجا ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ آوازیں اٹھتے اٹھتے رک نہیں سکیں گی۔ تو اس سے پہلے اگر کوئی اس قوم کو اس نظام سے آزاد کروا دے، کوئی قائد اعظم ثانی بن جائے، کیونکہ تاریخ میر جعفر میر صادق کا نام اپنی جگہ لکھ رہی ہے، اور محمد علی جناح کا نام اپنی جگہ لکھ رہی ہے، تو ہمارے ارباب اختیار جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس صف میں اپنا نام لکھوانا چاہ رہے ہیں، یہ ان پہ ہے۔ اللہ حافظ۔